حسن صاحب، ٹیکنالوجی چونکہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اس لیے آغاز اس سے ریلیٹڈ خبر سے کرتے ہیں۔ البانیہ نے کرپشن روکنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وزیر مقرر کر دیا ہے، جس کا نام البانی زبان میں ڈیلا یعنی سورج ہے۔ البانی وزیر اعظم ایڈی راما نے کہا کہ اس کی مصنوعی ذہانت عوامی ٹینڈرز کی نگرانی اور اسے 100% کرپشن فری بنائے گی۔ ٹینڈر کے لیے جمع کیے جانے والا ہر عوامی فنڈ بالکل شفاف ہوگا۔ دیکھیں، پہلی بات آپ نے مریم جو کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی سے بڑی دلچسپی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی میرے ساتھ بچپن میں کھیلتی نہیں رہی، نہ سائنس میری گرل فرینڈ رہی ہے۔ یہ مجبوری ہے، یہ عالم اسلام کو سمجھ نہیں آ رہا۔ میں حیران ہوں، ہر طرف منہ اٹھا کے بھاگتے ہیں، ادھر کر ادھر کر۔ یہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آنے والے چند اشروں کے اندر انسانوں پہ انسانوں کی نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی حکومت ہوگی۔ دنیا کے لاتعداد پروفیشنز فارغ ہو جائیں گے، جن میں سے ایک یہ ڈاکٹر بھی ہیں۔ حیرت ہوگی آپ کو، ڈرائیورز ویسے ختم ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہ میری فیوریٹ ہے، میں اگر نالائق نہ ہوتا تو پھر خود میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ادھر جھک مارنے کی بجائے۔ فیوریٹ نہیں ہے۔ اوور اے پیریڈ آئی انڈرسٹوڈ کہ مسلمانوں کا، پورے عالم اسلام کا، مسلمانوں کا کیا جو زوال ہے شرمناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جی پہلے مسلمانوں کے 3 ہاتھ ہوتے تھے، کوئی 4 ٹانگیں ہوتی تھی؟ نہیں، ہم نالائق ہیں۔ اور علم کا صرف ایک مطلب ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ اور وہ دشمن ہیں عالم اسلام کے جو کہتے ہیں یہ دینی علوم، یہ دنیاوی علوم۔ دین اور دنیا کا خالق ایک ہی ہے۔ خیر چھوڑو، یہ میرا رونا پتہ نہیں ان میں سے کسی غیرت مند کو سمجھ آئے گا نہیں آئے گا۔ اچھا دیکھو، بات سنو، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کا بنیادی چیزوں پہ اتفاق نہ ہو۔ ہندو مت میں بھی ایشور ایک ہے، باقی جا کے تفصیلات میں اچھا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو بچوں پہ، عورت پہ، یا عورت کی حرمت فلانا، بزرگوں سے، یہ سارا پیکج از دی سیم۔ اچھا ہر مذہب اسی طرح جھوٹی گواہی کے بھی خلاف ہے، لیکن کیا ہوا ہے، اب آ گیا ہے پولیگرافک ٹیسٹ۔ اب جھوٹی گواہی دے کے دکھا اور یہ عام ہو جائیں گی چیزیں۔ جیسے ہم لوگ کبھی گاڑیوں کے خواب دیکھتے تھے 100-125 سال پہلے، یہ بر صغیر میں تھا کیا؟ ہوں ہر للو پنجو جڑا ہے وہ۔ اس طرح یہ بنیادی طور پہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے، لیکن یہاں جو چور ہیں وہ ہونے نہیں دیں گے۔ ان کا جو ٹاپ ہے وہ کم از کم بہتر انسانوں پہ مشتمل ہوگا، جنہوں نے اس طرح کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک وزیر مقرر کیا اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا البانیہ، حالانکہ اس کو تو ملک کہنا نہیں چاہیے، آبادی اس کی بہت کم ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ پر کیپٹا انکم ہے $30,310 پر کیپٹا انکم۔ اچھا مسلمانوں کی تعداد ہے تقریباً 17 لاکھ، جو ٹوٹل آبادی کا 70% بنتا ہے۔ اور یہ یورپ کا غالباً واحد ملک ہے جہاں نام نہاد جمہوریت بیسیکلی اشتراکیت ہے، اور باقی پورے ویسٹ کو کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے پھریں، چونکہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں خطرہ ان سے ہوتا ہے جو طاقتور، جیسے سوویت یونین ایک تھریٹ تھا۔ باقی یہ لگے رہے ہیں، بنیادی میسج ہمارے تمہارے لیے کیا ہے؟ دیکھو بات سنو، اس طرح کی باتیں کیا کرو۔ یہ جن کو ہم کرنٹ افیئرس کہتے ہیں، خدا کی قسم مجھے لگتا ہے میں بھونک رہا ہوں، بکواس کر رہا ہوں، یہ کرنٹ نہیں ہے۔ All our problems are as old as this beautiful country is. جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی رونا، اور یہ کوئی کرنٹ افیئرس نہیں۔ اب اگر البانیہ جیسا ایک ملک یہ کر سکتا ہے، یہاں موت پڑتی ہے، لیکن چور نے نہیں ہونے دیں گے۔ روز آتی ہے، اربوں کھایا گیا، ادھر کھربوں کھایا گیا، ادھر یہ لوٹ پڑی، ادھر وہ لوٹ پڑی، روز کی کام، اب اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ان لوگوں کو مبارک ہو، اکثریت مسلمانوں کی ہے،
تو مصنوعی ذہانت کے ذریعے اگر عوامی ٹینڈرز کی نگرانی اور 100% کرپشن فری ہو سکتا ہے تو اس سے بڑا عوام کے لیے کیا ہونا ہے. یہ ڈکیتیاں کہیں اور کر لیں لیکن سوائے ڈکیتی کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کوئی یوٹوپین نہیں ہوں. جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا, گناہ بھی ہوگا, کرپشن ہوگی, سب کچھ ہوگا. ہمارے یہاں اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. میں کو کرپشن کو یہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہر بندہ کو صوفی بناؤ فلانا, نہیں ہے. یہاں انسان ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا, لیکن یہاں جو عورت کی یا بچے کی بے حرمتی کرتا ہے اس کو گولی مت مارو, کتوں کے آگے ڈالو. گولی لگنے سے کہانی 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے. اور یاد رکھو قوموں میں وہ چیزیں وہ زیب کرتی ہیں جو وہ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں. ہم پریمیٹیو لوگ ہیں, ہم جاہل لوگ ہیں, تاریخ سے بہت پیچھے رہ گئے لوگ ہیں. ہمارے ہاں وہ ویسٹ اٹھ کے منہ چک کے کہہ دیں پھانسی بند کرو, کو خدا کا خوف کرو. یہاں طریقہ مختلف ہوگا. ایٹ روم ڈو ایز the Romans do. ہم مہذب دنیا کا حصہ نہیں ہیں. اپنے عام لوگوں کی شکلیں دیکھ لو, لٹریسی ریٹ دیکھ لو, اور جو اپنا نام لکھ لے وہ بھی لٹریٹ ہے. بہرحال بہت اچھی بات ہے, چھوٹا ملک ہی صحیح, بہت چھوٹا صحیح, لیکن انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا. اور یاد رکھو مسلمان, یہ پیشاور ملا نہیں بتائے گا یہ بات, وہ نہیں روئے گا اس پہ, کیونکہ اگر یہ سارا کچھ سائنٹیفک طریقے سے ہو گیا تو وہ کہاں کھڑے ہیں بھائی. مجھے بتاؤ, ڈو آئی نیڈ اینی بڈی آن دس ارتھ؟ قرآن پاک ہے, سیرت النبی ہے, خطبہ حجت الوداع ہے, اس کے بعد تو میرے دل میں کچھ چور ہوگا تو مجھے کسی کی ضرورت. کوئی مسئلے نہیں ہے زندگی میں. کم نہ تو لو, جھوٹ نہ بولو, زیادتی نہ کرو, ظلم نہ کرو, ایکسپلائٹ نہ کرو, حرام نہ کھاؤ. یہ چند پرنسپلز ہیں. چلو آگے چلتے ہیں سر صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ نے اعتراف کیا ہے کہ حکومت چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام رہی. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بندے کے نام میں بڑی کانٹرڈکشن ہے. میرے تو 80% کلاس فیلوز شیخ ہوتے تھے لائل پور میں. شیخ یا شیخ جو بھی کہہ لو. شیخ کیسر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسر شیخ نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال ماں باپ نے نام رکھ دیا, کوئی پابندی تو نہیں ہے. اچھا, آپ کو پوری بات کرنی چاہیے. ایک اور انٹرویو میں انہی شیخ صاحب نے کہا کہ جب چینی ایکسپورٹ کرنے کی بات ہوئی تو کابینہ کو, کیبنٹ کو بتایا گیا کہ ملک میں وافر چینی ہے اور چینی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. پھر اچانک قیمتوں میں اضافہ, یہ وہ. اچھا, جن اداروں نے سٹاک کی موجودگی کی رپورٹ دی تھی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور کارروائی نہیں, کچھ چھتر مارو. یہ سارا کچھ برف خانے میں چلا جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. جنہوں نے رپورٹ دی پکڑو ان کو. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. اگر صدیوں پہلے شیر شاہ سوری یہ کر سکتا ہے کہ میں کوتوال ہوں, آئی ایم ریسپانسبل. اگر میں کہتا ہوں جی یہ بہت بڑا چیلنج ہے تو دفاع ہو, کسی اور نو آن دے. ایس ایچ او ہے, کتنا بڑا علاقہ ہے. ہم ایسے لانتی لوگ ہیں, صوبوں پہ بحث ہو رہی ہے, صوبے بناؤ زیادہ. اسی طرح ایس ایچ او کا جو بھی ہوتا ہے وہ زیر اثر علاقہ, اس کو چھوٹا کرو. اسے کہا نہیں, کرائم یہ نہیں, تم ذمہ دار ہو. چوکیدار ہے, وہ باہر بیٹھا ہے, گن اس کے ہاتھ میں ہے, چوری ہو جائے, وہ چوکیدار ہے, آپ رکھو گے اس کو. یہ جھوٹ پہ چل رہا ہے سارا نظام. اچھا, پھر کیسر شیخ صاحب نے خوشامد کی ہلکی سی ایک جھلکی پیش کی ہے کہ جی وزیر اعظم کو, وزیر اعظم خود تو بہت محتاط تھے لیکن اس کے باوجود حکومت معاملہ کنٹرول نہ کر سکی. اچھا, میں کابینہ کا حصہ ہوں, ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے. تو کیوں ہے؟ وائی ناٹ یور باس قادلی بیٹھا ہے, 18 گھنٹے کام کرو, سوئنگ چھڑ دے. یہی کینسر کا علاج ہے. بہت بڑے ایک انڈیویجول کا کینسر تو کچھ نہیں ہے, تو پورا ملک. کام کرو. سبحان اللہ, وزیر اعظم ذمہ دار ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے. وزن اٹھانے والا ہوتا ہے وزیر. بوجھ اٹھاؤ, ذمہ داری لو. یہاں تو فارملی بھی معافی نہیں مانگتے, سوائے ٹک ٹاکوں کے. یہ وہ سارے ٹوٹل فیک.